نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر حمد و سلام پیش کی تھی. اس تو بعد تواڈے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیوں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی پاک عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام عرض کرنے تو بعد میں اج جس موضوع سخن دے اتے گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کراں گا وہ ہے مردے اپنی قبر میں زندہ ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس عنوان کے تحت رب کریم جل شانہ دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. پاک پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر دعائے رب کائنات حق کہن دی تانوں سنن دی مینوں سنان دی سن سنا کے تانوں مینوں عمل اعتقاد دی توفیق عینی عطا فرمائے. محتشم سامعین الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریفاں اللہ رب العالمین دے واسطے نے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے۔ عالمین ایک عالم دی جمع ہے۔ عالم کل 18,000 نے۔ عالم کا مطلب ہے جہان۔ 18,000 عالم نے، انہاں دے وچوں 4 جہان، 4 عالم ایسے نے جنہاں دے بارے جاننا ادھا ضروری ہے۔ انہاں دے وچوں ایک ہے عالم ازل، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، تے ایک ہے عالم محشر۔ ہن جانو اے کہ عالم ازل کس کو کہندے نے، عالم دنیا کس کو کہندے نے، عالم برزخ کس کو کہندے نے، تے عالم محشر کس کو کہندے نے۔ کیونکہ میں پہلے عرض کر چکیا ہوں کہ انہاں 4 جہاناں دا جاننا ضروری ہے۔ عالم ازل تو مراد عالم ارواح۔ رب کائنات جل شانہ نے سارے انساناں دی روحاں نو جمع کیتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ ساریاں روحاں نے جواب دیتا قالوا بلا شہدنا، مولا اسی گواہی دینے ہاں تو ساڈا رب ہے۔ ایسی عالم ارواح، عالم ازل میں پھر رب کائنات جل شانہ نے جس وقت عالم دنیا نو بنان دا ارادہ فرمایا، رب العالمین فرمایا کن فیکون، عالم دنیا بن گیا۔ پھر جس وقت عالم دنیا دا ارادہ فرمایا رب کریم نے، رب کریم نے پھر نال یہ بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات، او ذات جیڑی اس عالم کو بنان والی ہے، اس ذات نے موت نو بھی پیدا کیتا ہے تے زندگی نو بھی پیدا کیتا ہے۔ پھر رب العالمین جل شانہ نے جس وقت کن فیکون فرما دیتا، عالم دنیا سج گیا۔ انسان مارز وجود کے اندر آیا، عدم تو وجود کی طرف جس وقت آیا انسان، رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ عالم دنیا دی گل ہے۔ رب فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی یہ عالم دنیا نو چھڈ کے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ پھر رب العالمین جل شانہ نے جس وقت فرمایا، گویا کہ رب العالمین جل شانہ نے حضرات انسان کی توجہ اس طرف دلائی کہ عالم دنیا ہمیشہ واسطے نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ایک جہان کو چھڈ کے اگلے جہان کی طرف چلے جانا ہے، تے وہ اگلا جہان جس کی طرف انسان نے مرن تو بعد منتقل ہونا ہے، اس جہان کو آکھیا جاتا ہے عالم برزخ۔ کیا کہا جاتا ہے اس جہان کو؟ عالم برزخ۔ تے عالم برزخ کا معنی ہے قبر دا جہان، قبر دی دنیا۔ تے پھر یہ جاننا پھر ضروری ہو گیا کہ جدو ساڈا عزیز، ساڈا بھائی، کسی دا باپ، کسی دا بیٹا، کسی دی ماں
جس نو اپنے ہتھاں دے نال غسل دے کے کفن پہنا کے تیار کر کے اس دی میت اپنے ہتھاں دے نال قبرستان دے اندر لجا کے دفنا کے جس وقت بندہ واپس آندا ہے تے کیا وہ بندہ اپنی قبر دے اندر زندہ ہے وے؟ جس نو دفنا آئے منو مٹی دے حوالے جس میں کر آئے ہیں، کیا وہ بندہ اس جہان دے اندر جس نو عالم برزخ دے نال تعبیر کیتا گیا ہے، کیا وہ بندہ اس جہان دے اندر زندہ ہے؟ رب العالمین جل شانہ دی پاک کتاب تو اس گل دا اس سوال دا جواب جس وقت اسی پوچھیا، پروردگار عالم اللہ جل شانہ دی لا ریب کتاب نے دا جواب کچھ اس طرح دیتا، تسی ذرا بولو سبحان اللہ، مطلب قرآن پڑھ کے سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس رب کریم دا کہ جس نے تسی پہلے مردہ سو پھر تو انہوں نے زندہ کیتا، پھر اس تو بعد ثم یمیتکم پھر تو موت آ جائے گی، ثم یحییکم پھر وہ تو زندہ کرے گا، پہلے موت پھر زندگی، توجہ کرنا میرے الفاظ سے، پہلے موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، پھر اس کے بعد موت دا تذکرہ، بولو تو صحیح، موت دا تذکرہ اس کے بعد پتہ چلے جیڑا بندہ اس جہان میں چھڑ کے چلا جاتا ہے، قبر دے اندر چلا جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بندہ اپنی قبر دے اندر زندہ و جاوید ہوتا ہے۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے، جس طرح ایک قرآن دا فیصلہ ہے کہ مرنے والا اپنی قبر دے اندر زندہ ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گل دی صراحت فرما رہی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان اس گل تے شاہد ہے کہ مرن والا جدو اس جہان کو چھڑ کے چلا جاتا ہے عالم برزخ کی طرف، تے مرن والا اپنی قبر دے اندر زندہ ہوتا ہے۔ دلیل اس تو پہلے حوالہ سماعت فرما لو، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستدرک علی الحاکم کے اندر امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، راویہ نے اس حدیث پاک دیاں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، فقیہ باپ دی فقیہہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر مبارک دے اندر آیا کر دی سام، او گھر جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے، جتھے میرا باپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے، اور روزہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روزہ اطہر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں جس وقت میں باہر نکلنا پورے پردے دا اہتمام کر کے باہر نکلنا، اپنے آپ کو پورے پردے دے اندر لپیٹ کے پوری طرح پردے دا انتظام کر کے میں باہر نکلنا، جس وقت میں گھر آنا اپنے گھر کے اندر جڑے زائد کپڑے ہوندے سی انہاں نوں میں اتار دیا کر دی ساں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے جگہ اسے تشریف لے آئے اسے جگہ اسے آرام فرمائے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے جتھے جناب ابوبکر صدیق آرام فرمانے جس وقت جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جگہ تے آرام فرمائے جناب سیدہ عائشہ کہندیاں نے میں پہلے آ کے جڑے زائد کپڑے ہوندے سی انہاں نوں اتار دیا کرتی ساں لیکن جدوں جناب عمر پاک تے تشریف لے آئے نونا زائد کپڑیاں نوں اتاریا نہیں سی کردی پورے پردے دا اہتمام کریا کرتی ساں گویا جناب سیدہ عائشہ نے اہل سنت و جماعت نوں عقیدہ دے چھڑے آئے یاد رکھنا اہل سنت و جماعت دے مذہب والے ہو سنے نبی سرکار دا کلمہ پڑھنے والے ہو جناب عائشہ دا عقیدہ ہے نبی بھی اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے صدیق بھی اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے عمر پاک بھی اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں ایسے واسطے بریلی دا غیرت مند امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجد دین و ملت کشتہ اس کے رسالت تیرے تے میرے امام فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پڑھ لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جشن عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجد دین ملت کشتہ عشق رسالت تیرے تے میرے امام نے فرمایا ہے آدم چشتی لاہوری کی کہتا ہے آدم چشتی کہتا ہے آج بھی زندہ او عاشق رب دے سارے بولو سبحان اللہ دل آگے سارے بولو سبحان اللہ آج بھی زندہ عاشق رب دے او ذرا ویکھ تو نظر اٹھا دلیل پیش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا فرمانے علی شان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے تھے ثابت ہو گیا پہلی گل تے سماعت فرمو ثابت ہو گیا کہ مرنے والا اپنی قبر دے اندر سارے بولو مرنے والا اپنی قبر دے اندر تے کہ عام بندہ زندہ ہے تے نبی سبحان اللہ
جے عام بندہ اپنی قبر دے اندر زندہ ہے تے نبی سبحان اللہ نبی تے پھر بدرجہ اولا زندہ ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن جے بندہ زندہ تے ہے وے اس گل دا ثبوت سانو قرآن تو ملیا تے نبی پاک دے فرمان تو ملیا ہن جڑا بندہ زندہ ہے جس وقت اسی جانے ہاں قبرستان انہوں نے جا کے سلام کرنے ہیں قبرستان جانے ہیں انہوں نے جا کے کی کرنے ہیں ہولی ہولی بولو تاڑی آواز میں نوان لئیے انہوں نے جا کے کی کرنے ہیں سلام کرنے ہیں انہوں نے جا کے اسی تے کیا وہ ساڑھے سلام نو سن دے نے تے کیا وہ ساڑھے سلام کا جواب بھی دین دے نے دلیل امام ابو بکر بہتی دی کتاب ہے شعب الایمان راوی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یونیورسٹی دے پرنسپل نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ روایتاں جنہاں نے پیش کیتیاں نے جنہاں نے نقل کیتیاں نے وہ سیدنا ابو ہریرہ نے سبحان اللہ نبی پاک دیاں سب تو زیادہ حدیثاں جنہاں نے لکھیاں نے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جدو کوئی بندہ اس بندے دی قبر دے کولوں گزردا ہے جنوں وہ جاندا ہے سبحان اللہ جدو کوئی بندہ اس بندے دی قبر دے کولوں دی گزردا ہے جنوں وہ جاندا ہے تے اس نوں سلام کردا ہے تے قبر والا انہوں پہچان کے وہ دے سلام دا جواب بھی دیندا ہے سبحان اللہ تے پھر جدو کوئی بندہ ایسے بندے دے کولوں گزردا ہے جنوں وہ جاندا نہیں ایک بندہ وہ سی جیڑا قبر والے نو جاندا ہے قبر والا نو پہچان کے وہ دے سلام دا جواب دیندا ہے ہن ایک بندہ او جیڑا قبر والے نو جاندا نہیں ایک مسافر سی راہگیر سی گزریا قبرستان دے کولوں دی قبرستان دے کولوں دی گزر کے انہیں قبر والیاں نو کیتا سلام جس وقت انہیں قبر والیاں نو کیتا سلام قبر والے نے سلام سنیا بھی ہے تے جواب بھی انہوں دیتا ہے پتہ چل گیا قبر والا قبر دے اندر سندا بھی ہے تے جواب بھی امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دے اندر تاریخ دمشق دے اندر روایت نقل کی تھی راوی نے یحییٰ بن ابو ایوب خزائی رحمت اللہ تعالی علیہ زمانہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر ایک نوجوان سی بڑا عبادت گزار سی رب کریم دی بڑی عبادت کردا سی سارا دن انہوں نے مسجد کے اندر رہنا سارا دن انہوں نے کی کرنا سارا دن انہوں نے مسجد کے اندر رہنا جدو رات ہونی نا عشاء دی نماز ہونی عشاء دی نماز پڑھ کے انہیں اپنے والد کو چلے جانا اپنے گھر چلے جانا اپنے ماں باپ کے کول جا کے اپنے والد کی خدمت کرنی اس میں زندگی گزارتا رہا تے او دا گزر ایک ایسے راستے تو ہوندا سی کہ جس راستے دے وچ ایک عورت دا مکان سی اس نوجوان کے اتنے وہ عورت اپنی غلط نگاہ پائی اس عورت نے غلط نگاہ پا کے اس نے اپنے بہکاوے دے اندر انہوں لیا کے بدکاری دی طرف جس وقت اس نو ابھاریا خلوت نشینی دے اندر اس نو لے گئی خلوت نشینی دے اندر لے جا کے جس وقت برائی دا ارادہ اس نے کیتا اس نوجوان دے دل کے اندر خیال آیا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے سبحان اللہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب کریم تے مینوں ویکھ رہا ہے جس وقت اس دے دل دے اندر رب تعالی جل شانہ دی محبت تے اس دا خوف آیا او دی زبان دے اتوں اللہ کریم دے فضل و توفیق دے نال قرآن دی آیت جاری ہو گئی سبحان اللہ اس نوجوان نے قرآن کریم دی آیت تلاوت کی تھی ان الذین اتقوا
نوجوان نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی آیت جس وقت وہ دی زبان نے بچوں قرآن مجید دے الفاظ نکلے اے آیت مبارکہ دے الفاظ نکلے نوجوان کو قرآن دی آیت پڑھن دی لے روئی نوجوان بے ہوش ہو کے گر گیا ہے چون بے ہوش ہو کے گریا اس عورت نے ویکھی آئے جن نے اپنے جال دے اندروں پھنسا کے بدکاری کی طرف برگلان والی عورت جس وقت انہیں ویکھی آئے نوجوان بے ہوش ہو کے ڈگ پہ آئے انہیں اپنی نوکرانی نو بلایا اپنی خادمہ نو بلایا اپنی نوکرانی نو بلا کے اپنی خادمہ نو بلا کے دومہ نے اس نوجوان نو چک کے اس نوجوان دے بوئے دے اگے جا کے سٹ کے آ گئیاں ادھر دی ماں بھی پریشان ہے ادھر باپ بھی پریشان ہے کہ رات دا اتنا حصہ گزر چکی آئے ہلے میرا پتر گھر نہیں آیا پریشانی دے عالم دے اندر اس نوجوان دا باپ باہر نکلے آئے دروازہ کھولے آئے چون ہی دروازہ کھول کے انہیں سامنے دیکھی آئے دیکھنا کیے اونا نوجوان پتر دروازے دوتے بے ہوش پیا ہوئے آئے اندر گیا ہے اپنے اہل خانہ نکی آئے آؤ میرے ڈال اسیم میرا پتر باہر بے ہوش پیا ہوئے آئے انہوں اندر لے کے آئیے پاک نبی علیہ السلام میں غلاموں سارے اندر ڈال مل کے اس نوجوان نو چکی آئے چک کے لے آ کے اندر لمبے پایا اندر لمبے پا کے انہوں ہوش دلایا کافی دیر تو بعد اس وقت اس نوجوان کو ہوش آئی انہیں باپ نے پوچھیا بیٹا تیرا باپ تیرے تو قربان ہو جائے دستے صحیح معاملہ کی بنے آئے ماجرہ کی ہویا ہے تو پریشانی دے عالم دے اندر کس طرح آ گیا ہے کہ میں بیوش ہو کے تو دروازے دے بار پیا ہویا سے ذرا منو ماجرہ تے سنا ذرا منو کو گل تے سنا اس نوجوان نے ٹال مٹول کر کے گل نو بدلن دی کوشش کی تھی لیکن اس نوجوان دے باپ نے کیا ہے کہ مو سے پیدا کرنے والے دی قسم منو دس دے صحیح معاملہ کی ہویا ہے ماجرہ کی ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور جس وقت او دے باپ نے قسم دے کہ انہوں پوچھی آئے اس نوجوان نے سارا ماجرہ دسیا سارا واقعہ دسیا نالو آیت بھی دسی کہن لگا باجی میں آیت پڑھیے آیت پڑھ دیا میں بے ہوش ہو گیا ابا کہن لگا ہے پترا ذرا دوبارہ پڑھ کے تے سنا دے باپ نے کیا ہے اس نوجوان نے دوبارہ پڑھیا ان الذی نتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون جس وقت انہیں آیت پڑھی دوبارہ بے ہوش ہو کے ڈگ پیا توجہ ہے صاحب دی وہ نوجوان دوبارہ بے ہوش ہو کے ڈگا ماں دے قریب باپ دا قریب دوویں ماں تے باپ نے دونوں نے انہوں ہلایا اپنے بیٹے کو اچھے طریقے نال ہلایا لیکن او دے جسم دے وچ کسی قسم دی حرکت نہ ہوئی قریب ہو کے دے باپ نے دیکھیا تے دی روح کف سے ہمسری تو پرواز کر چکی سی وہ نوجوان فوت ہو چکیا سی او دے باپ نے اپنے گھر والے اندر گل مل کے او دے غسل دا او دے کفن دا بندوبست کیتا تے انہوں راتوں رات دفنا دیتا صبح جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیغام لے کے پہنچے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے کیوں نہیں سی بلایا تسی میں نے خبر کیوں نہیں کی تھی راتوں رات اسی نے غسل بھی دے دیتا انہوں جنازہ پڑھا کے انہوں دفنا بھی چھٹیا جی میں نے کیوں نہیں دسیا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس گل دا جواب اس نوجوان دے باپ نے دیتا امام ابن اساکر فرماندے نے جواب انہیں دیتا اے امیر المومنین رات دا پچھلا پیر سی تسی آرام فرماؤ ہو گے ایسا سوچیا تو تمہیں بلا کے اسی تو نیند دے اندر خلل نہیں سی پانا چاہندے
تواڈے آرام دے وچ خلل نہیں سی پانا چاہتے، اس وجہ تو تانوں نہیں بلایا۔ ہن جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے چلو پھر وہی قبر تے مینوں لے چلو۔ سبحان اللہ، سارے بولو یا سبحان اللہ، مینوں وہی قبر تے لے چلو۔ جناب عمر پاک بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیگر صحابہ بھی پہنچے اس نوجوان دی قبر تے۔ قبر تے کھڑے ہوئے حضرت عمر پاک بھی، دیگر صحابہ بھی، فاتحہ شریف پڑھی، سبحان اللہ، عقیدہ بیان کر رہے ہیں، فاتحہ شریف پڑھی۔ جناب عمر پاک نے قبر دے کول کھڑے ہو کے، سبحان اللہ، قبر دے کول کھڑے ہو کے جناب عمر پاک نے فاتحہ شریف پڑھی، سارے صحابہ نے بھی پڑھی۔ سبحان اللہ، پڑھن تو بعد جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھے گا؟ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والے مخاطب ہو کے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے بولو یا سبحان اللہ۔ جناب عمر پاک نے قبر والے مخاطب ہو کے کیا ہے؟ اے فلاں، رب العالمین سچ فرمایا، والی من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ کو 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جناب عمر پاک نے اس قبر والے کو مخاطب ہو کے کیا ہے؟ تو اللہ دے خوف تو ڈر گئے، اللہ کریم تینوں 2 جنت عطا فرمائے گا۔ ادھر جناب عمر پاک دی گل ختم ہوئی، توجہ ہے سب دی، جناب عمر پاک دی گل ختم ہوئی، ادھروں قبر چوں آواز آئی، سبحان اللہ۔ ادھر جناب عمر پاک دی گل ختم ہوئی، ادھروں قبر دے وچوں آواز آئی، تے قبر والا وہ نوجوان کی کہندا ہے؟ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے میں 2 جنت عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلیا بندہ مر کے اپنی قبر دے اندر مردہ نہیں ہو جاندہ، بلکہ اپنی قبر دے اندر ہو زندہ ہوتا ہے۔ تے جے عام بندہ اپنی قبر دے اندر زندہ ہے تے داتا صاحب تے، سبحان اللہ، خواجہ صاحب، سبحان اللہ، غوث پاک، سبحان اللہ، سارے ولی، سبحان اللہ، غوث، قطب، ابدال، قلندر، سارے میرے نبی دے غلام، سارے بولو تو صحیح، سارے پھر نبیوں دا امام، سبحان اللہ، وہ تے اپنی قبریں نمبر دے اندر بدرجہ اولا۔ ایسے واسطے کوئی کہنے والا کی کہنا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد کردہ ہوئے تو نبی پاک کو خبر نہ ہوئے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، روایت سماعت فرماؤ، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، کتاب کا نام ہے۔ مصر کا رہن والا ایک نوجوان ہے، اس نے کسی امیر زادے کو لو کچھ قرض لیا، مقروض ہو گیا، تو جن نے قرض لیا وہ قرض دین کی استطاعت نہ رہی، اتنا بندوبست نہ ہو سکیا کہ اس کو وہ جڑے پیسے اس نے لے سی اس کو واپس کر دینا۔ اس امیر زادے نے بادشاہ دی عدالت کے اندر جا کے فیصلہ کروایا، بادشاہ نے فیصلہ اس امیر زادے دے حق دے اندر دیتا، تے فیصلہ یہ کیتا کہ اس نو جن نے قرض دینا ہے انہوں جیل خانے دے اندر بند کر دیتا جائے۔ جس وقت او دے خلاف بادشاہ نے فیصلہ دے دیتا، اس غریب نو جیل خانے دے اندر بند کر دیتا،
جس وقت جیل خانے کے اندر وہ بند ہو گیا انہوں یاد آئی گل جیڑی سیانے کہندے نے سبحان اللہ سیانے کی کہندے نے جدا کوئی نہیں نا سہارا ہوندا او دا مدینے والا سہارا ہوندا ہے سبحان اللہ ساڈے سیانیاں نے دسیا ساڈے بڑیاں نے سانو سبق پڑھایا ہے کہ جدا کوئی سہارا نہیں ہوندا مدینے والا او دا سہارا ہوندا ہے اونے منہ کیتا مدینہ شریف دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ اطہر دی طرف منہ کر کے کی کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جیل دے اندر ہوئے نو کہندا ہے ایک کاپی تے مینوں کاغذ قلم تے لے آ دے جس وقت کاغذ تے قلم لے آندا گیا دتا گیا ہے اونے لکھنا شروع کر دیتا لکھنا کی شروع کر دیتا ہے کہندا ہے مدینے والیا میں اپنے وڈیاں کولوں سنیا ہے ولیاں کولوں سنیا ہے غوثاں کولوں سنیا ہے قطباں کولوں سنیا ہے جدا کوئی سہارا نہیں ہوندا اودا مدینے والا سہارا بن جاندا ہے یا نبی اللہ اج تاڈے غلام نوں تہاڈی مدد دی لوڑ پے گئی ہے حضور میری مدد تے فرما دیا جے اے ساری گلوں نے رکے تے لکھی ہے رکے تے لکھن تو بعد جیل دے اندر ہوئے کوئی اجازت لے کے ہاتھ ان کر کے جیل دیاں سلاخاں دے وچوں باہر کڈیا ان کر کے ہوا دے اندر رکا اڑایا تے کی کہندا ہے ہوا نوں آکھی سونے نوں ہوا وجہ تو بندہ قید خانے دے اندر بیٹھا ہویا ہے